مکتوب قسط نمبر 1 سنہری تتلی سبز ہریلے جنگل میں وہ ایک سنہری رنگ کی تتلی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ سورج کی کرنیں جھنڈ نما درختوں سے ہوتی ہوئی جنگل میں بھاگتی اس لڑکی پر پڑ رہی تھیں۔ زمین پر پڑے سوکھے پتوں کی سرسراہٹ صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ بھاگتے ہوئے کہیں دور نکل آئی تھی، پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اس کی پشت پر سیاہ رنگ کے بال جھول رہے تھے۔ سارا جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ آس پاس چھوٹے چھوٹے پرندوں کی آواز چہک رہی تھی۔ سورج بھی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ رکو! لڑکی ساتھ ہی ساتھ بول بھی رہی تھی، لیکن تتلی اپنی دھن میں اڑتی چلی جا رہی تھی۔ کافی دور تک بھاگ کر وہ تھک گئی اور قدم وہیں زنجیر کر لیے۔ بھاگ بھاگ کر اس کا سانس پھول گیا تھا، سو جھک کر گہری سانس خارج کی اور سیدھی ہو گئی۔ تتلی کا اب کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ لڑکی روحان سی ہو گئی۔ سیدھی ہونے پر اس کا چہرہ نمایاں ہوا، خوبصورت صاف شفاف چہرہ، چھوٹی چھوٹی خوبصورت آنکھیں جو ہفوی پر یا مسکرانے پر مزید چھوٹی ہو جاتی۔ اس وقت بھاگ بھاگ کر تنفس خراب ہو چکا تھا، ماتھے پر شکنیں دھر آئیں، کال پھول گئے۔ وہ تتلی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی تھی، لہٰذا افسوس کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ جب وہ تتلی کے شہر سے باہر آئی تو یکدم اسے اپنی اس جنگل میں موجودگی کا احساس ہوا۔ سنسان جنگل، دور سے چہچہاتے پرندوں کی آوازیں، پتوں کی سرسراہٹ، غرض وہ سب کچھ جو سنہری تتلی کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھول چکا تھا، اب ذہن کے پردوں پر ابھار لیا گیا۔ وہ لڑکی حیران سا ہو گئی۔ یہ میں کہاں آ گئی؟ یا اللہ! مارے خوف کے اس نے اپنا دایاں ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ کوئی ہے یہاں؟ میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ آگے پیچھے گھوم کر دیکھتی وہ آواز بھی دے رہی تھی کہ شاید کوئی ذی روح وہاں موجود ہو اور اسے بچا لے۔ راستہ بھی ایسا تھا کہ نہ آگے جانے کی سمجھ آ رہی تھی نہ پیچھے مڑنے کی۔ اسی مدہوشی میں وہ ادھر ادھر قدم بڑھا رہی تھی جب ایک جگہ آ کر وہ رک گئی۔ کہیں دور سے اسے پانی کے بہنے کی آواز آ رہی تھی، مسلسل بہتے پانی کی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، بس اس سمے چل پڑی۔ پانی کی آواز اور قریب آتی محسوس ہو رہی تھی۔ چند قدم چل کر وہ ایک جگہ رک گئی جہاں سے اس بہتے پانی کی آواز بہت اچھے سے سنائی دے رہی تھی۔ آبشار! جنگل کے اس کونے میں ایک آبشار بہہ رہا تھا جس سے پانی کا شور بلند ہو رہا تھا۔ وہ ایک ٹرانس سے نکل کر دوسرے ٹرانس میں چلی گئی۔ آبشار کو دیکھ کر اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ آنکھوں میں بہتا ہوا پانی صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ قدرت کا کوئی اور ہی نظارہ تھا جو وہ دیکھ رہی تھی۔ اگر کبھی سنا تھا کہ قدرت میں کشش ہوتی ہے تو غلط نہیں تھا۔ قدرت میں واقعی بہت کشش ہوتی ہے جو ہر ذی روح کا دھیان اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کیں اور اس لمحے کو اور اس بہتے آبشار کو محسوس کرنے کی سعی کی۔ دل کو ایک دم اطمینان سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر بھول چکی تھی کہ وہ ایک بھول بھلیاں میں کھو چکی ہے۔ بلا شبہ وہ ایک مکمل جنت کا ٹکڑا لگ رہا تھا۔ اللہ نے کتنی خوبصورتی سے اپنی کائنات کو سجایا ہے، کوئی دیکھے تو جانے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کو زندگی کی تمام آسائشیں دیں، اس کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا، اور پھر بھی انسان اتنا ناشکرا ہے کہ اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ چھوٹی آنکھوں والی نے گہرا سانس لیا اور آنکھیں کھول لیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ! اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ لڑکی نے مدھم آواز میں سورہ الرحمن کی آیت پڑھی۔ دل پورا کا پورا سروریت میں ڈوب چکا تھا۔ سورہ الرحمن میں اللہ نے اپنی نعمتوں کا شمار کیا ہے، اپنی کائنات کی خوبصورتی بیان کی ہے۔ مجھے ہمیشہ سے ہی سورہ الرحمن بہت فیسینیٹ کرتی تھی اور میں سوچتی تھی کیا واقعی کائنات اتنی خوبصورت ہے؟ اگر ہے تو ہم نے دیکھی کیوں نہیں؟ اور آج دیکھ کر مجھے یقین آ گیا ہے کہ واقعی اللہ کی کائنات بہت خوبصورت ہے۔ وہ بہتے آبشار کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کے عالم میں مغوی گفتگو تھی۔ کنکھیوں سے اسے کچھ اچنبھا ہوا۔ اس نے اپنی نظروں کا رخ اس طرف کیا جہاں ایک عارضی پل بنا ہوا تھا جس پر ایک جیپ کھڑی تھی۔ جیپ کی دوسری طرف ایک شخص کھڑا تھا، دراز قد نوجوان جس کی اس کی طرف پشت تھی۔ اچانک اس کی نظر اس کے ہاتھ کی طرف گئی اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ تو وہی تتلی ہے، سنہری تتلی۔ کوسٹر نے اچانک بریک لگائی تو علی سے ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ ان کی منزل آ گئی تھی اور اس کا خوبصورت خواب، خوبصورت فینٹیسی ہوا میں تخلیل ہو چکی تھی۔ حقیقی دنیا
صبح کی تازہ ہوا کوسٹر کی کھلی کھڑکیوں سے ہوتے ہوئے اندر بیٹھے مسافروں کو راحت بخش رہی تھی۔ سورج ابھی نہیں نکلا تھا، صبح کے 8:30 بج رہے تھے۔ موسم ہلکا سا سرد اور خوشگوار تھا۔ ایسے میں وہ کوسٹر ایک چیک پوائنٹ پر رک گئی تھی۔ ڈرائیور کے اچانک بریک لگانے سے وہ چند مسافر جو خواب غفلت کی نیند سو رہے تھے جاگ گئے۔ انہی میں سے ایک علیزہ بھی تھی۔ اس سے ہوش سنبھالتے ہی ارد گرد کا جائزہ لیا۔ ہم کہاں ہیں؟ اپنی ساتھ والی نشست پر بیٹھے فون نے مصروف بھائی سے دریافت کیا، جس سے اس کے استفسار پر بھی نظریں موبائل سے نہ ہٹائیں، اور اسی طرح مصروف انداز میں جواب دیا۔ حقیقی دنیا میں؟ علیزہ نے اپنی چھوٹی آنکھیں مزید چھوٹی کر کے اسے گھورا اور پھر سے سوال کیا۔ اوف، مطلب ہم کہاں تک پہنچے؟ کیا بوربن پہنچ گئے ہیں؟ اس سوال پر اس سے موبائل فون سے نظریں ہٹائیں۔ علیزہ کا جڑواں بھائی جو کہ اسے صرف 1 منٹ چھوٹا تھا نے اسے گھورا۔ پاکستان کے جیوگرافی سٹیٹس کے مطابق ہم اس وقت اسلام آباد سے تقریباً 4 کلومیٹر دور ہیں اور ہمیں سفر کرتے ہوئے تقریباً 2.5 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ درمیان میں ناشتہ پانی کی وجہ سے بھی وقت لگ گیا تھا اور اب بوربن کے سب سے مہنگے اور نایاب ہوٹل پی سی کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس چیک پوائنٹ کے بعد ہم ہوٹل کے داخلی دروازے پر موجود ہوں گے۔ اس نے ایک ہی سانس میں پورا نقشہ کھول کر رکھ دیا تھا۔ کیا تم صرف اتنا نہیں بتا سکتے تھے کہ ہم بوربن پہنچ چکے ہیں؟ علیزہ نے کمر پیچھے سیٹ پر ٹکائی، لیکن نظروں کا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ لیکن کیا تمہیں اس طرح اچھے طریقے سے کلیئر نہیں ہو گیا؟ وہ ابھی تک اسی مسکراہٹ کے ساتھ کہہ رہا تھا۔ زیادہ اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتا ہے کتنا وقت لگتا ہے یہاں پہنچنے میں۔ اب اس نے نظریں باہر کی طرف کر لیں، جہاں سے بلند و بالا پہاڑی سلسلے نظر آ رہے تھے۔ چیک پوائنٹ پر تعینات آفیسرز کوسٹرز کو چیک کرنے میں مصروف تھے۔ کوسٹر میں ہلکی ہلکی سرگوشیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ پتا ہوگا، لیکن تم اپنی دنیا میں اتنی مگن تھی کہ مجھے لگا شاید تم بھول گئی ہوگی، اس لیے بتا دیا۔ ویسے آج کون سے ملک کا سفر کیا؟ آخری جملہ بولتے ہوئے اس سے چہرہ واپس سے موبائل کی طرف کر لیا۔ اس کی اس بات پر علیزہ کو یکدم اپنا خواب یاد آیا اور چہرہ چہک اٹھا۔ وہ فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ موسم، کس ملک کا نہیں، یہ پوچھو کس دنیا کا سفر کیا؟ وہ خوشی سے اسے بتا رہی تھی۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور پھر بولا، ناولز کم پڑھا کرو علیزہ، پتہ نہیں کون کون سی دنیاؤں میں گھومتی رہتی ہو۔ اس نے برا سا منہ بنا کر کہا، ایک تو تم میری خوشی سے بہت جیلس ہوتے ہو، سنو تو۔ اس کے ہاتھ کو جھنجھوڑ کر کہا، وہ کوئی اور ہی دنیا تھی موسم، جنت کا ٹکڑا تھا۔ وہ ایک عجیب پرسرار سا جنگل تھا، سنسان تھا، اور پتہ نہیں کس کس طرح کے پرندوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ واپس اسی ٹرانس میں چلی گئی تھی، دنیا سے بے پرواہ، بے نیاز۔ اور وہاں ایک سنہری تتلی تھی، چمکتی ہوئی تتلی۔ میں اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی، بہت پیچھا کیا اس کا، لیکن اس کی رفتار تم سے زیادہ تھی اور وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آ سکی اور بھاگ گئی، اور تم خالی ہاتھ رہ گئی۔ بات ابھی اس کے منہ میں ہی تھی کہ آدھی موسم نے پوری کر دی۔ علیزہ کا چہرہ پھش گیا، لیکن پھر پرسکون سے انداز میں بولی، ہاں تو کیا ہوا؟ جو چیز آپ کے مقدر میں ہی نہیں ہے وہ آپ کے پاس آ کر بھی چلی جاتی ہے، اس کا کیا افسوس کرنا؟ گڈ فار یو۔ اسے لگا تھا کہ خواب ختم ہو گیا ہے، سو وہ واپس فون کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن جلد ہی اس کا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ وہ آبشار! علیزہ پھر سے کسی ٹرانس کی سی کیفیت میں گویا ہوئی۔ کہاں؟ یہاں تو کوئی آبشار نہیں ہے۔ حیرت انگیز نظروں سے اسے کھڑکی کی جانب دیکھا، جہاں صرف سبز پہاڑ تھے۔ وہ بہتا آبشار، اس کی لہروں کا گرتا مسلسل شور، لیکن وہ نہیں سن رہی تھی۔ آنکھیں بند کر کے اس نے اس لمحے کو ذہن کے پردوں پر لہرایا۔ موسم محض گہری آہ بھر کر رہ گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، یہ تو طے تھا۔ نہ جانے کب وہ دن آئے گا اور وہ ان ناولوں اور خیالوں کی دنیا سے باہر نکلے گی۔ موسم کو بس اسی دن کا انتظار تھا۔ اور وہ پل! اس سے فوراً آنکھیں کھولی۔ موسم، وہاں کوئی تھا جس کے پاس وہ تتلی اڑ کے چلی گئی تھی، یا میں یہ کہوں کہ ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی کوئی چیز مجھے کسی کے پاس لے گئی تھی۔ اسے تھکان بھرے انداز میں سانس خارج کی۔ میرے سارے خواب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک ہی انسان مشترک ہوتا ہے۔ کون ہے وہ؟ تم اپنے چھوٹے دماغ پر اتنا زور مت دو ورنہ پھٹ جائے گا۔ ہلکا سا ہنسا۔ ویسے بھی خواب ہوتے ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ کوسٹر پی سی ہوٹل کے داخلی دروازے پر پہنچ چکی تھی اور پارکنگ ایریا میں جا رہی تھی۔ ان کی منزل آ چکی تھی۔ موسم ہنوز ٹھنڈا تھا۔ کس سے کہا خوابوں کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا؟
خوابوں کی بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، لیکن تمہیں سمجھانے کا فائدہ نہیں ہے۔ سمجھنا بھی کون چاہ رہا ہے؟ موزم نے اس کی بات کو لقمہ دیا۔ علی سے بڑبڑا کر رہ گئی۔ پارکنگ ایریا میں کوسٹر رکی تو باری باری کر کے سب لوگ اترنا شروع ہو گئے اور اپنا سامان نکالنے لگے۔ سب اسٹوڈنٹس اپنا اپنا لگیج لیے ہوٹل کی سمت بڑھ رہے تھے۔ موسم انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ تھا اور ان کے بیچ کا ٹرپ جانا تھا تو انہوں نے ہل اسٹیشن کا چناؤ کیا تھا۔ سب کو اپنی فیملیز میں سے کسی ایک فرد کو ساتھ لے جانے کی اجازت تھی، سو موسم نے علیزے کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کیا۔ خیر جانا تو وہ اکیلا چاہتا تھا، لیکن یہ علیزے کی ہی ضد تھی کہ وہ ساتھ جائے گی، ورنہ وہ بھی نہیں جائے گا، کیونکہ اسے اپنے خوابوں کی دنیا کا ایک ایڈونچر کرنا تھا اور اسے پورا یقین تھا کہ یہ ٹرپ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور لائے گا۔ اندازہ تھا یا چھٹی حس، وہ اس پر یقین کر بیٹھی۔ اب وہ سب آگے پیچھے ہوٹل کی جانب بڑھ رہے تھے، ان میں سب سے آخر پر علیزے تھی۔ پارکنگ ایریا کے سامنے ایک جنگل تھا اور جس پوسٹر میں وہ کھڑی تھی اس کی پشت جنگل کی جانب تھی۔ اچانک ایک سرد ہوا کا جھونکا اس کی طرف آیا، اس کے لمبے بال ہوا میں لہرائے۔ اس سے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا، لیکن چہرے پر ایک معدوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ جو اسے اندازہ لگ رہا تھا یہ کچھ ضرور ہوگا، اس پر یقین پختہ ہو رہا تھا۔ کل صبح اس جنگل کا بھی دورہ کر لیں گے، ابھی تو ناشتہ کرنا ہے اور بہت سارا آرام، وہ خود سے کہتی آگے بڑھ گئی۔ پیچھے جنگل سائیں سائیں کرتا اسے خاموشی سے جاتے دیکھتا رہا۔ زندگی اس کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہی تھی اسے اندازہ بھی نہیں تھا، اور یہ ٹرپ اس کی زندگی کے ایک نئے سفر کا محض آغاز تھا۔ دلکشی وسیع اور عریض رتبے پر مبنی پی سی ہوٹل بوربن اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ چمک رہا تھا۔ سفید رنگ کا یہ ہوٹل اس سرد سے موسم میں برف کے مجسمے کی مانند کھڑا تھا۔ ہر فلور کے ہر کمرے کی بیلکونی میں پودے رکھے گئے تھے جو ذہن کو تازگی بخشتے تھے۔ ہوٹل کی دائیں جانب ایک بڑا سا سوئمنگ پول بنا تھا جہاں جگہ جگہ سٹنگ ارینجمنٹس بھی تھیں۔ ہوٹل کی بیلکونی میں سے کشمیر کی وادی اور برف سے ڈھکے پہاڑوں کا موسم سرما میں ایک دلکش اور دلفریب نظارہ نظر آتا ہے۔ بالفرض یہ ایک شاندار ریزورٹ سیرگاہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ شاندار ہوٹل کئی اور حصوں پر بھی مشتمل ہے۔ اس کے پچھلی جانب پارکنگ ایریا موجود ہے، سوئمنگ پول کے قریب ہی جم خانہ بھی ہے، بچوں کے لیے ایک الگ سے پلے لین بنایا گیا ہے، ریسٹورنٹ بھی الگ سے بنایا گیا ہے۔ غرض یہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ایک کامیاب سیرگاہ ہے۔ وہ لوگ پارکنگ ایریا سے ہوتے ہوئے ہوٹل کے داخلی دروازے پر پہنچ گئے۔ ہوٹل کے مینیجر نے پرنسپل اور باقی اساتذہ کا استقبال کیا۔ باہر انٹرنس پر ایک سیاہ اور گولڈ کی فارمیٹ میں پی سی ہوٹل لکھا تھا۔ اب سب لوگ مینیجر کے ہمراہ لابی سے گزرتے ہوئے اندر کی طرف رواں دواں تھے۔ مین ریسیپشن پر سب نے اپنا اپنا چیک ان کیا۔ جتنا شاندار یہ ہوٹل باہر سے تھا اس سے 10 گنا زیادہ خوبصورت اندر سے تھا۔ سیلنگ کے ڈیزائن میں لائٹس لگائی گئی تھیں اور دائیں بائیں راہداریاں تھیں، سیاح یہاں وہاں چلتے نظر آ رہے تھے۔ چیکنگ کرنے کے بعد سب کو ان کے کمرے دکھائے گئے۔ فرسٹ فلور پر ان کے لیے کمرے بک کیے گئے تھے۔ سیڑھیوں سے اوپر آؤ تو پوری راہداری میں سرخ رنگ کا کارپٹ بچھا تھا۔ وہ سرخ کارپٹ پر چلتے ہوئے لابی میں آئے جس کے دونوں اطراف میں کمرے تھے، روشنیاں مدھم سے چلی تھیں۔ سب کے کمرے اس ایک لابی میں تھے۔ الغرض پرنسپل اور اساتذہ کو خاص کمروں میں ٹھہرایا گیا تھا۔ علیزے اور موسم اپنے کمروں میں گئے۔ علیزے کارڈ کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی تو موسم نے اس کے ہاتھ سے کارڈ پکڑ کر دروازے کی لاک میں ڈالا اور دروازہ کھل گیا۔ دونوں نے اپنا اپنا سامان رکھا۔ موسم فریش ہونے چلا گیا اور علیزے باہر بیلکونی دیکھنے چلی گئی۔ چھوٹی سی بیلکونی میں ایک میز اور 2 کرسیاں تھیں۔ بیلکونی سے باہر کا منظر بالکل صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ اس وقت سطح سمندر سے 2000 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہوٹل کے کمروں میں سے ایک کمرے میں تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ اتنے دنوں بعد وہ ایک آزاد ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ تم باہر چل رہی ہو میرے ساتھ یا سونا ہے؟ وہ بالوں میں تولیہ پھیرتا اپنے بیڈ تک آیا۔ علیزے نے مڑ کر ایک بار اس کو دیکھا پھر چہرہ واپس موڑ لیا۔ میں نے کبھی کھانے کو نہ بولا ہے کیا؟ تم چلو میں آتی ہوں۔ وہ شانے اچکا کر باہر چلا گیا۔ علیزے یوں ہی کھڑی باہر دیکھتی رہی۔ اس کی نظر سامنے والے جنگل پر تھی جو اسے پرسرار لگ رہا تھا۔ اس کا اگلا ہدف وہاں جانا تھا۔ وہ موسم یا کسی اور کو ساتھ لے کر نہیں جانا چاہتی تھی، اسی لیے اس سے کل علی صبح وہاں جانے کا پلان بنایا۔ اپنی منصوبہ بندی کے بعد وہ بھی ناشتہ کرنے باہر چلی گئی۔ بیلکونی کا دروازہ اس سے کھلا چھوڑ دیا۔
سائیں سائیں کرتا جنگل اس سے زیادہ خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ محسن کے کمرے سے جانے کے بعد علیسہ بھی چلی گئی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں سب لوگ جمع ہو رہے تھے۔ اساتذہ کرام ہوٹل کا دورہ کر رہے تھے اور پرنسپل صاحب ہوٹل مینیجر سے اس ہوٹل کی معلومات لینے میں مصروف تھے۔ ریسٹورنٹ بھی ڈائننگ ہال کے ساتھ ہی بنا تھا۔ ہر میز کے گرد 4 کرسیاں لگی تھیں تو اس سے سیاح بھی ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ سارے میں اشتہا انگیز ناشتے کی خوشبو رچی بسی تھی۔ محسن اپنے دوستوں کے گروپ میں جا کر بیٹھ گیا۔ علیسہ کسی کو جانتی نہیں تھی، سو وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سب لوگ کھانا کھانے میں مصروف تھے جب علیسہ نے کسی چیز کا لمس اپنے پاؤں پر محسوس کیا۔ اس نے ٹیبل کے نیچے دیکھا تو ایک سفید رنگ کی بلی اس کے پاؤں کے ساتھ خود کو سہلا رہی تھی۔ علیسہ کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ علیسہ نے جھک کر اسے اٹھایا۔ قریب لانے پر اس نے اس کی آنکھوں کو دیکھا جو دونوں مختلف رنگوں کی تھیں۔ ایک کا رنگ اوشن بلو تھا اور دوسرے کا گولڈن براؤن۔ رب کا ایک اور شاہکار، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ نہایت نرمی سے اسے سہلاتی رہی۔ اس کی کرسی فرنٹ ویو کے ساتھ ہی تھی، اس لیے دھوپ کا رستہ آسان تھا۔ باقی تینوں اپنے کھانے میں مصروف تھیں۔ علیسہ نے چکن کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کے قریب کیا۔ چکن کی خوشبو سونگھ کر اس سے بطخ کا چھلانگ لگا دی اور قریب کے پلر کے ساتھ رکھے بڑے سے گلدان کے قریب چلی گئی اور اپنے پاؤں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ علیسہ بھی اٹھ کر اس کے قریب چلی گئی۔ او، کیا ہوا؟ پیاری بلی بھاگ کیوں گئی؟ وہ اس کے قریب جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، لیکن اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اسی وقت علیسہ نے کسی کے قدم بلی کی طرف بڑھتے محسوس کیے۔ وہ بھاری قدم اسی کی طرف آ رہے تھے اور پھر رک گئے۔ علیسہ کنکھیوں سے دیکھ سکتی تھی کہ وہ شخص وہیں رک گیا تھا۔ وہ جھکا اور بلی کو اٹھا لیا۔ یہ گوشت نہیں کھاتی۔ ایک مردانہ آواز اس کے سماعتوں میں گونجی۔ علیسہ نے اب کی بار اپنا چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ خوش باش سا نوجوان ہلکی سی مسکراہٹ لیے اس بلی کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اس کو الرجی ہوگی، آئی سی، وہ کہہ کر پلٹنے ہی لگی تھی جب وہ پکار اٹھا۔ نہیں، یہ صرف خوبصورت لوگوں کے ہاتھ سے کھاتی ہے۔ علیسہ نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کو سمجھنے میں چند سیکنڈ لگے تھے، تب تک وہ سنبھل چکی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کے ہاتھ سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں کھاتی ہوگی؟ دونوں ہاتھوں کو سینے پر لپیٹ کر اس نے جواب دیا۔ دھوپ کی وجہ سے آنکھیں چندے آ گئی تھیں۔ اس کی بات پر وہ نوجوان ہنس پڑا۔ اس کا انداز شرارتی اور دبا دینے والا تھا۔ آپ انڈائریکٹ میری بےزتی کر رہی ہیں۔ آپ کو محسوس ہوئی؟ جانے دیں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ گڈ فار یو، یہ کہہ کر وہ مڑ گئی، لیکن وہ پھر بول پڑا۔ یہ بھی آپ کی طرح انجان لوگوں سے جلدی دوستی نہیں کرتی۔ اس بار وہ رکی اور چند لمحے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ کچھ تھا اس انجان شخص کے انداز میں جو الگ تھا۔ اور یہ بات آپ اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسے شانت سے کندھے اچکائے اور بولا۔ کیونکہ یہ میری بلی ہے اور میں اسے جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر پلٹ گیا۔ وہ جو اپنے متعلق سوال کر رہی تھی، وہ اس بات کا جواب بلی کے متعلق دیکھ کر چلا گیا۔ ایڈیٹ! وہ ہونک کر کے پلٹ گئی۔ ایک کھٹے میٹھے سفر کی شروعات ہو چکی تھی، بغیر شکریہ والی چائے۔ سارے پر سورج کی تپش کا زور چڑھ گیا تھا۔ موسم میں ہلکی ہلکی ٹھنڈک تھی۔ ایسے میں علیسہ نیچے گارڈن میں بیٹھی موسم کا مزہ لے رہی تھی۔ موسم ہاتھ میں لیپ ٹاپ لیے کام کرنے میں مصروف تھا۔ آس پاس چند ایک طالب علم فوٹوگرافی کرنے میں مگن تھے۔ ان لوگوں کو خوبصورتی کی بالکل قدر نہیں ہے، علیسہ نے انہیں مسلسل مناظر کی تصویریں لیتے ہوئے دیکھ کر افسوس سے کہا۔ یار وہ کون سا روز روز یہاں آتے ہیں؟ ایسی جگہوں پر تو قسمت سے ہی انسان آتا ہے، اور ویسے بھی یاد رہتی ہے۔ تو یادیں بنانے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ تصویریں بناتے جاؤ اور گیلری میں بھرتے جاؤ جنہیں دوبارہ دیکھنے کی زحمت تک نہیں کرتے۔ ایک دو تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا؟ ایک جگہ کی تصویر کو ہر اینگل سے کلک کرو، 90 سے اچھی نہیں آئی تو 45 کے اینگل سے کلک کر لی۔ یہ تو ٹرینڈ بن گیا ہے ہماری جنریشن کا، ایک جگہ کی تصویر کو ہر اینگل سے لے کر 2 سال تک ان سب پر اپلوڈ کرنے کا، کہ دیکھو 2 سال پہلے پچھلی گرمیوں میں ہم یہاں گئے تھے، فلاں فلاں۔ اس بات پر وہ دونوں ہنس پڑے۔ لیکن انہوں نے خوبصورتی کو خراب کر دیا ہے۔ اتنی دور یہ صرف تصویریں لینے آئے تھے یا لطف اٹھانے؟ اور جسے یہ لوگ یادیں بنانا کہتے ہیں، اسے میں قدرت کی خلاف ورزی کرنا کہتی ہوں۔ دیکھنا، جب میں وکیل بنوں گی تو سب سے پہلے اس سے تصویریں لینے پر بین لگاؤں گی، وہ پورے عزم سے بتا رہی تھی۔ اچھا، تو وکیل صاحبہ آپ کے خیال میں یادیں بنانا اور کسے کہتے ہیں؟ اسی اثنا میں ایک پیارا چائے اور کچھ بسکٹ لے آیا اور اب ان کے سامنے رکھ رہا تھا۔ علیسہ نے چائے کا کپ اٹھایا اور بات جاری رکھی۔
یادیں فون میں نہیں رکھی جاتی، یادیں دل میں رکھی جاتی ہیں، دل میں محفوظ کی جاتی ہیں۔ یہ تو آج کی جنریشن نے اپنا آرٹیفیشل کلچر بنا لیا ہے کہ جہاں بھی جاؤ بس تصویریں لو اور فون میں سیو کر لو۔ وہ دور کہیں خلا میں دیکھ رہی تھی، یادوں کو اور بالخصوص خوبصورتی کو قید نہیں کیا جا سکتا۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ تصویریں لیتے جاتے ہیں، اور لوگ اس وقت کا مزہ بھی نہیں لیتے، اس لمحے کو محسوس نہیں کرتے، اور نہ ہی اس خوبصورتی کو اپنے اندر اتارتے ہیں، بس شو آف کرنے کے لیے رکھ لیتے ہیں۔ وہ چھوٹے چھوٹے خون پرتی بات کر رہی تھی۔ اس کی کرسی کا رخ پھولوں کی کیاری کی طرف تھا، جہاں سے موسم کا نیم رخ نظر آ رہا تھا، لیکن وہ صرف پھولوں کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ وہ پھر سے اس ٹرانس میں چلی گئی تھی۔ اسے بالکل احساس نہ ہوا کہ کب موسم وہاں سے اٹھا اور کب وہ آ کر بیٹھ گیا۔ اسی طرح بولتی رہی، اگر آپ کو سچ میں یادیں بنانی ہے تو سب سے پہلے اپنے فون کو خود سے دور رکھیں اور جتنا ہو سکے اس لمحے کا مزہ لیں۔ ہاں، ایک تو تصویر تک تو ٹھیک ہے، لیکن 10-12 ایک ساتھ ہی؟ اس سے چرچریلی، اف، اپنے آس پاس ہر چیز کو فیل کرو، پرندوں کی آوازوں کو سنو، جو نظر نہیں آتا اس کو دیکھو، اس کو سنو، جنگل کی خاموشی کو سنو، وہ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے اس کو سنو، اور اپنے آس پاس سب کو بھلا دو۔ وہ خاموشی سے بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بات مکمل ہونے پر بولا، لگتا ہے آپ نیچر کے بہت قریب ہیں اور اس کی شان میں گستاخی ہرگز قبول نہیں کرتی۔ مجھ سے زیادہ نیچر کو کون جان سکتا ہے؟ بس اسی لمحے علیزے کو احساس ہوا کہ اس سے بات کرنے والا موسم نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہے۔ اسے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور اس کی طرف دیکھا۔ وہاں واقعی کوئی اور بیٹھا تھا جو مسکرا کر اسے بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا، اور وہ شخص، وہ اسے جانتی تھی۔ آپ، یہ تو وہی بلی والا لڑکا ہے، یہ یہاں کیسے؟ اس سے کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی۔ آپ اکیلی بیٹھی خود سے باتیں کر رہی تھی تو میں نے سوچا کمپنی دے دوں۔ اس سے کرسی سے ٹیک لگا لی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ میں یہاں اکیلی نہیں تھی، میرا بھائی بیٹھا ہوا تھا۔ ساتھ ہی اسے متلاشی نظروں سے موسم کو ڈھونڈنا چاہا۔ بیٹھ جائیں، میں آپ کو کاٹوں گا نہیں۔ وہ اس بات پر ہلکا سا ہنسا۔ علیزے نے گھورتی نظروں سے اسے دیکھا اور بیٹھ گئی۔ اس کی جگہ تھی، وہ کیوں جاتی؟ بائی دا وے، آئی ایم امپریسڈ۔ بہت اچھے سے آپ نے نیچر کو ڈیفائن کیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے بسکٹ کی پلیٹ اس کی طرف کی۔ اس نے چپ چاپ ایک بسکٹ اٹھا لیا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ ارے نہیں، آپ شکریہ کے بجائے مجھے ایک کپ چائے آفر کر دیں، مجھے قبول ہوگی۔ ویسے تو آپ بن بلائے مہمان ہیں، لیکن خیر، کتنی چمچ چینی لیں گے؟ علیزے نے ایک نظر اسے گھورا اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اسے چائے کا پوچھ لیا۔ اتنی کہ آپ کے لہجے کی کڑواہٹ ختم ہو جائے۔ وہ ابھی تک مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا، ایسے جیسے اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہ ہو۔ زہر نہ ملا دوں؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ پلیز زہر مت ملائیے گا، مجھے زہر سے الرجی ہے۔ وہ ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھے بیٹھا تھا اور پرسکون انداز سے بیٹھا اسے دیکھ کے مسکرا رہا تھا۔ علیزے کا چائے میں چمچ ہلاتا ہاتھ رک گیا، چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ لوگ چہرہ پڑھنا جانتے ہیں، یہ تو سننا تھا، لیکن کوئی دل کی بات بھی پڑھ سکتا ہے؟ اللہ اللہ، اسے بامشکل تھوک نکلا۔ آپ ڈریں مت، میں کوئی نجومی نہیں ہوں اور نہ ہی دلوں کو پڑھ سکتا ہوں، بس میری لوگوں کو پرکھنے کی حس بہت تیز ہے۔ مجھے کیوں آپ سے ڈر لگے گا؟ پتہ نہیں آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ویسے بھی لوگوں کے اس بارے میں اتنا ججمنٹل نہیں ہونا چاہیے۔ ہر دفعہ جو آپ سوچیں وہ صحیح ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بھول گئی۔ یہ چاہتا کیوں نہیں ہے؟ اف، علیزے چپ، وہ یہ بھی سن لے گا، خاموش۔ بالکل، لیکن ابھی جو میں نے کہا وہ بالکل سچ تھا۔ میرے منہ پر نہ صحیح، اپنے دل میں اعتراف کر لیں، کیونکہ انسان کو خود سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ چائے؟ آخر میں اسے چائے کی طرف اشارہ کیا تو علیزے نے آواز سنبھالتے ہوئے چائے کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کچھ لمحے خاموشی میں گزرے۔ علیزے نے چہرہ پھر سے پھولوں کی جانب موڑ لیا۔ وہ انجان شخص چائے کے گھونٹ بھرتا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر زمانوں کی طمانیت تھی۔ اس شکل، نوجوان، پرکشش آنکھیں۔ اس وقت وہ بلو جینز و سیاہ شرٹ میں ملبوس تھا۔ نہ جانے کیوں علیزے کو اس کے بات کرنے کا انداز بہت سناشا سا لگا۔ یہ جتنے بھی لوگ یہاں سیر و سیاحت کے لیے آئے ہیں، ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ اپنے ماحول سے تنگ ہو کر یہاں آئے ہیں، ایک ہی روٹین سے بیزار ہو کے۔ کچھ وقت کھلی فضا میں گزارنا چاہتے ہیں، کچھ صرف سیر کرنے آئے ہیں۔ آپ خود کو دیکھ لیں، آپ بھی اپنی ڈیلی روٹین سے تنگ ہو کر یہاں آئی ہیں۔ علیزے نے دل میں اعتراف کیا۔
یہ لوگ تصویریں لیتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ دوسروں کو دکھا سکیں، بلکہ اس لیے بھی تاکہ جب وہ اپنے ماحول سے تنگ ہو جائیں تو پھر سے اسے یاد کر کے تر و تازہ ہو جائیں، کیونکہ یادیں… آخری گھونٹ پی کر چائے کا کپ ٹیبل پر رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ انسان کی زندگی کا بہت اہم حصہ ہے جو مرنے کے بعد بھی ختم نہیں ہوتی، یہیں اس دنیا میں، اطراف میں نظر ڈالتے ہوئے کہا، رہ جاتی ہیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں لیکن یادیں چھوڑ جاتے ہیں۔ چائے کے لیے شکریہ۔ اس کی فلسفی کا جواب دیتے وہ انجان شخص مڑ گیا اور جس خاموشی سے وہ آیا تھا اسی خاموشی سے وہ چلا بھی گیا۔ کتنی ہی دیر وہ اس جانب دیکھتی رہی جہاں سے وہ شخص آیا تھا۔ کسی نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ ہوش میں آئی۔ سامنے موسم کھڑا تھا۔ تم کہاں گئے تھے؟ واش روم۔ اس نے ٹیبل پر پڑے 2 خالی کپوں کو دیکھا۔ واہ، آج الیسی سکندر نے 2 کپ چائے کے پی لیے، سٹرینج۔ کیوں؟ کیا صرف تم 2 کپ چائے پی سکتے ہو، میں نہیں؟ وہ کچھ وہاں بیٹھی رہی، اس انجان شخص کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں سوچتی رہی۔ ہر کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں۔ اس نے صرف اپنی طرف والا اخذ کیا تھا اور دوسری طرف والا وہ انجان شخص اسے سمجھا گیا تھا۔ محبت کی نظم۔ رات کے وقت پی سی ہوٹل روشنیوں کی وجہ سے بہت پرکشش بن گیا تھا۔ روشنیوں سے مزید ہوٹل کے بالکل وسط میں ایک سپورٹس گراؤنڈ واقع تھا، جہاں لکڑیاں جلا کر سب اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں بون فائر کا انتظام کیا گیا تھا۔ موسم کی یونیورسٹی کے افراد کے علاوہ بھی جو آنا چاہتا تھا وہ آ سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ ہجوم بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی ہجوم میں ایک طرف آگ کے قریب الیسی سبز لباس سے ملبوس بیٹھی تھی۔ موسم اپنے گروپ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سب خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ انہوں نے ایک گیم کھیلنی تھی جس میں 2 افراد کی ایک ٹیم بنائی جانی تھی اور ہر ٹیم سے 1-2 سوال پوچھے جانے تھے۔ سب نے اپنی اپنی ٹیم بنا لی تھی۔ اب الیسی کی ٹیم چننے کی باری تھی۔ مس الیسی، آپ رہ گئی، آپ کے ساتھ کس کو ایڈ کریں؟ الیسی آس پاس بچے کچھ لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ابھی وہ کہنے ہی والی تھی، کوئی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور الیسی کے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھا، ان کے ساتھ میں ہوں۔ الیسی نے اچنبھے سے اس شخص کو دیکھا۔ اف، یہ پھر آ گیا۔ اسے مسکرا کر الیسی کو دیکھا اور ہاتھ لہرایا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں اپنی ٹیم خود سلیکٹ کر لوں گی۔ ان لوگوں میں سے سلیکٹ کریں گی؟ کتنی خراب سلیکشن ہے آپ کی۔ ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیا پتا گیم کیسے کھیلتے ہیں؟ یہ آپ کو ہروا دیں گے۔ میری مانیں اور پھر دیکھیں، اس وقت مجھ سے بہتر ٹیم میٹ نہیں مل سکتا آپ کو۔ زبردستی ہے کوئی؟ الیسی نے اسی انداز سے اسے کہا۔ اب آپ اسے زبردستی سمجھیں یا جو بھی، آپ کو کچھ وقت کے لیے مجھے برداشت کرنا پڑے گا اور ان ریٹرن میں آپ کو برداشت کر لوں گا۔ تھینک می لیٹر۔ پھر وہ شخص سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ الیسی غصے سے اسے دیکھتی رہی۔ اس وقت اسے برداشت کرنے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اشارہ نہیں تھا۔ سنو، الیسی نے بہت ضبط سے اسے دیکھا۔ مجھے ہارنا نہیں پسند، مجھے ہروا مت دینا۔ ساتھ ہی اس نے ایک آنکھ دبائی۔ اس کا انداز بہت شرارتی اور بہت سناشا سا تھا، لیکن اسے دور دور تک یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس شخص کو پہلے کہیں دیکھ چکی تھی یا شاید یہ اس کا وہم تھا۔ خیر، صرف 2 دن کی تو بات ہے، پھر وہ اس بلا سے پیچھا چھڑوا لے گی۔ اپنا ٹرپ اس ایڈیٹ آدمی کی وجہ سے کیوں خراب کرے؟ پھر وہ کھلے دل سے مسکرا دی۔ ویری گڈ، ایسے ہی ہنسی مسکراتی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ 1 منٹ، میں ہنسوں یا روؤں؟ آپ کو اس سے کیا پرابلم ہے؟ جب سے آئی ہوں میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں۔ اگر میں کچھ بول نہیں رہی اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ میں سب کچھ چپ چاپ برداشت کر لوں گی۔ الیسی سکندر ہوں، کسی سے ڈرتی نہیں ہوں۔ اگر بانیہ کی پرورش کا لحاظ نہ ہوتا تو کب کا آپ کو سیدھا کر چکی ہوتی۔ اب خاموشی سے بیٹھ جائیں اور کھیلیں۔ اور اس کے بعد اس کی طرف انگلی بلند کرتے ہوئے کہا، میرے آس پاس بھی مت نظر آئیے گا۔ کسی شیرنی کی طرح وہ اس پر برس پڑی۔ اس لڑکے کے چہرے پر ایک ساتھ کئی سائے گزرے جن میں سے سب سے نمایاں حیرت اور خوشی کے تھے۔ وہ ہلکا سا کچھ بڑبڑایا۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ الیسی کو سنائی نہ دی۔ پھر کھیل شروع کیا گیا۔ ہر ٹیم سے 1-2 سوالات پوچھے جانے لگے۔ جس ٹیم میں یکجہتی سب سے زیادہ ہوتی اس نے جیت جانا تھا۔ الیسی کو اپنے جیتنے کا بالکل بھی یقین نہیں تھا، جبکہ اس انجان شخص کو پورا یقین تھا۔ اب الیسی اور اس لڑکے کی باری تھی۔ سب انہی کی طرف متوجہ تھے۔ آپ کا سوال۔ سوال پوچھنے والا سوال تلاش کر رہا تھا اور الیسی ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ کہیں وہ جیوگرافیہ کا سوال ہی نہ پوچھ لے۔ اسے تو اس کی الف بے تک نہیں آتی تھی۔ اس کے برعکس وہ نوجوان بالکل پرسکون تھا۔ اس کا سکون الیسی کو کاٹ کھانے کو دھو رہا تھا۔ محبت کیا ہے؟ کسی سے اظہار محبت کیسے کیا جا سکتا ہے؟
وہ جو کچھ سیکنڈز پہلے تک پراعتماد تھا، اب کی بار اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، سارا اعتماد ہوا ہو کے اڑ گیا، جبکہ الیسے کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر آئی۔ محبت کے بارے میں تو وہ افسانے بھی لکھ سکتی تھی، ناولوں کی دنیا میں رہنے والی لڑکی تھی، اس کے لیے اس سے زیادہ آسان سوال ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ الیسے نے اپنے ساتھ بیٹھے نوجوان کا چہرہ دیکھا جو تقریباً پھٹ سا گیا تھا۔ بہت باتیں کرتے تھے نا، اب دو جواب۔ رہنے دو، تم سے نہیں ہوگا، آخر محبت کے بارے میں تم کیا جانو؟ میں خود ہی جواب دے دیتی ہوں، تھینکس می لیٹر۔ اس کو اسی کے انداز میں جواب دیا، وہ بالکل خاموش رہا۔ پھر الیسے نے کہنا شروع کیا، میں اس سوال کا جواب ایک نظم سے دینا چاہوں گی۔ سب اس کی طرف متوجہ تھے۔ کسی کمزور لمحے میں اگر میں کہہ پڑھوں تم کو، الیسے نے اپنی نظروں کا رخ سامنے آنکھ کی طرف کر لیا، مجھے تم سے محبت ہے۔ یہ مصرع بولنے والا وہ انجان شخص تھا۔ الیسے کو لگا وہ جلدی لکڑیاں کسی نے اس کے اوپر پھینک دی ہیں۔ اب کی بار چپ رہنے کی باری الیسے کی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اسے یہ نظم آتی ہوگی۔ الیسے نے چہرہ موڑ کر اسے دیکھا جو ہاتھ میں لکڑی پکڑے بیٹھا تھا۔ وہ اس کے دائیں طرف بیٹھا تھا، اسی لیے وہ اس کا نیم رخ دیکھ سکتی تھی۔ وہ اس کا چہرہ پڑھنا چاہتی تھی لیکن پڑھنے سے قاصر تھی۔ تو ہنس کر ٹال دینا بات میری اور بتانا کہ… وہ اس کے بولنے کا منتظر تھا، لیکن جب وہ نہ بولی تو اگلا مصرع اس انجان شخص نے الیسے کی طرف دیکھ کر کہا اور دونوں آبرو اچکائے، جس سے وہ ہوش میں آئی۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور بولی، محبت جن سے ہوتی ہے انہیں آگاہ نہیں کرتے۔ پھر دونوں ایک ایک مصرع پڑھتے گئے، اس تعلق سے انجان جو ان دونوں کے درمیان ایک ننھے منھے بیج کی طرح پنپ رہا تھا اور پودا بننے کی تیاری کر رہا تھا۔ اب الیسے ہاتھ میں لکڑی پکڑے اپنی نروسنس کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ وہ لڑکا اطمینان سے سامنے چلتی لکڑیوں کو دیکھ رہا تھا۔ پھر دونوں نے باری باری ایک ایک مصرع پڑھا کہ آگاہی محبت میں گویا موت ہوتی ہے، محبت نام ہے خاموش جذبے کا، سہنے کا، تڑپنے کا، سلگنے کا۔ اگر بتلاؤ گے محبوب کو چاہت کے بارے میں، وہ تم کو چھوڑ جائے گا، وہ تم کو ہاتھ سے یکدم ہی بالکل عام کر دے گا۔ سو اے ہمدم لگاؤ تم دل کو 100 بار، لیکن دھیان میں رکھنا تمہارے دل میں جو ٹھہرے۔ آخری 4 مصرے دونوں نے ساتھ مل کر پڑھے۔ اسے یہ مت بتانا وہ تمہارے دل کا واسی ہے، اسے یہ مت بتانا کہ بغیر اس کے اداسی ہے، اسے بالکل نہ جتلانا کہ تم کو اس کی چاہت ہے، اس سے بالکل نہ بتلانا تمہیں اس سے محبت ہے۔ ان کی یکجہتی نے سارے میں سکوت طاری کر دیا۔ سب دم سادے بیٹھے تھے۔ نظم کے اختتام پر کچھ لمحوں کے لیے خاموشی رہی اور پھر سارا ہجوم تالیوں سے گونج اٹھا۔ تالیاں بجانے والوں میں موسم بھی شامل تھا۔ چلو شکر ہے ناولز پڑھنے کا کچھ تو فائدہ ہوا۔ اور اس نظم کے ختم ہونے کے ساتھ ہی اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ وہی دونوں اس کھیل کے ونرز تھے۔ میں نے کہا تھا نا کہ ہم ہی جیتیں گے۔ الیسے اس سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا وہاں سے اٹھ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ 1 منٹ بات سنیں۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ بہت اکتائی ہوئی تھی۔ شکریہ مجھے جتوانے کے لیے۔ اس کے چہرے پر وہی اصلی مسکراہٹ تھی اور یہ مسکراہٹ الیسے کو دبانے کے لیے کافی تھی۔ یو آر ویلکم۔ وہ اس سے بات کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھی۔ ایک اور بات۔ اور وہ اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، ایک لڑکی ان کے قریب آئی اور پوچھنے لگی، آپ دونوں کپل ہیں؟ مجھے آپ کا کپل بہت پسند آیا۔ کتنے پیارے انداز میں آپ دونوں نے محبت کے بارے میں بتایا، سو سویٹ۔ الیسے کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں۔ وہ شخص جس سے وہ جان چھڑا رہی تھی اس کے ساتھ اسے ملا دیا تھا۔ اللہ اللہ، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے؟ ہم دوست ہیں، بہت شکریہ۔ وہ سوری کہہ کر چلی گئی۔ جھوٹ کیوں بولا؟ اگر جھوٹ نہ بولتا تو یہ لوگ غلط سمجھتے، ضروری تھا۔ الیسے نے اس کی بات کا دل ہی دل میں اعتراف کیا، لیکن کچھ بولنا اس کی توہین ہوتی، لہٰذا خاموش رہی اور آگے چل پڑی۔ وہ بھی اس کے پیچھے لپکا۔ ویسے آپ چاہیں تو اس جھوٹ کو سچ میں بدلا جا سکتا ہے۔ الیسے ایڑیوں کے بل واپس گھومی۔ ایکسکیوز می؟ میرا مطلب ہے ہم دوست بن سکتے ہیں، دوستی کریں گی مجھ سے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹا۔ میں انجان لوگوں سے دوستی نہیں کرتی۔ وہ پھر سے چل پڑی۔ دیکھ لیں، میں نے آپ کے بارے میں صحیح کہا تھا، آپ انجان لوگوں سے دوستی نہیں کرتی۔ تو الیسے نے دونوں بازو سینے پر لپیٹ لیے۔ تو یہ کہ اب تو ہم انجان نہیں رہے۔ میں آپ کو نہیں جانتی اور نہ ہی آپ سے دوستی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں۔ یا شاید آپ دوستوں کا اعتبار نہیں کرتی۔
अलीसे के चलते कदम रुक गए। वो दोनों लोगों के हजूम से दूर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। ना आप अनजान लोगों से दोस्ती करती हैं, ना उनसे सही से बात करती हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब है, या तो आपको किसी दोस्त से धोखा दिया है या आपका इत्बार तोड़ा है। सिर्फ यही दो सूरतें हैं किसी से दोस्ती ना करने की। अलीसे के अंदर गुस्से का उबाल उठ गया, आंखों के अंदर सुर्खी दर आई। अंदर कुछ बहुत जोर से टूटा था। ऐसा महसूस होता था किसी ने बहुत जोर से दिल पर वार किया हो। लेकिन आपको भी समझना चाहिए कि हर अनजान एक जैसा नहीं। एनफ। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करता अलीसे फट पड़ी। वो अपनी पूरी कुव्वत से चलाई। आप जानती क्या है मेरे बारे में? हाँ, क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं करनी मुझे किसी से दोस्ती। और आप क्यों मेरी ज़ातियात पर सवाल कर रहे हैं? आप होते कौन हैं मेरे बारे में सवाल करने वाले? इतनी देर से मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन आप अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं। आंखें आंसुओं से भर गईं, दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। लेकिन आज उसे बोलना था, और कब तक वो ये दर्द दिल में छुपाती। सॉरी, मैं आपको हर्ट नहीं करना। हर्ट? आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल उठाएं और उसे हर्ट भी ना हो। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी के बारे में इतना जजमेंटल नहीं होता चाहिए। आप किसी दूसरे की जगह नहीं खड़े कि उसके दिल का हाल बता सकें। मैं आखिरी दफ़ा वार्न कर रही हूँ, दोबारा मेरे आसपास भी मत भटकना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेतरतीब धड़कन के साथ वो वहाँ से निकल गई और वो वहीं खड़ा उसे जाता देखता रहा। अलीसे पूल साइड चली आई और पानी में पाँव डाल दिए। आंसू हनूस गिर रहे थे। वो खुद कलामी के अंदाज में गोया हुई। अगर कोई मुझे छोड़कर चला गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैं कितना भी भुलाना चाहूँ उस वाक़ये को, लेकिन वो रात मेरा पीछा नहीं छोड़ती। अल्लाह ताला, क्या मैंने कहा था वो मेरी ज़िंदगी में आए? क्या मैंने कहा था वो मुझे छोड़े? मेरे पास तो उसके अलावा कोई दोस्त भी नहीं था। अल्लाह ताला, फिर वो क्यों? और अब जब मैं उसको बुलाना चाहती हूँ तो कोई ना कोई क्यों इस बात का एहसास दिलाता है? उसके दिल पर बुरी तरह चोट लगी थी। कुछ वक्त वो अकेले में गुजारना चाहती थी। उस रात की स्याही ने उसके गम को अपने अंदर समो लिया था। ख्वाबों की दुनिया। पूर्वन में एक नई सुबह का आगाज़ हो गया था। अलीसे सुबह सवेरे उठ गई थी। उससे आज कहीं जाना था। नहा धो के वो बैल्कनी में चली आई। आंखें बंद करके ठंडी हवा को अपने अंदर उतारा। कल रात की सारी कुल्फत दूर हो गई थी। मौसम हल्का हल्का सर्द था। उससे मौसम की मुनासबत से एक फ्रॉक पहना था जो सफ़ेद रंग का था और उस पर जगह जगह सुनहरे रंग के फूल बने थे। गले में मफलर की तरह दुपट्टा लिया था। साथ में जॉकर्स पहने थे। बाल गीले थे, इसलिए उन्हें बांधा नहीं था। अलगर्ज वो जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। सुबह के परिंदे दरख्तों पर चहचहा रहे थे और अपनी आवाज़ों में अल्लाह की हम्दो सना करने में मसरूफ़ थे। कहीं दूर से एक आध कोयल की आवाज़ भी सुनाई देती थी। अलीसे बैल्कनी का दरवाज़ा बंद करके अंदर आई, अपना सामान अपने बैग में डाला और अपनी अलमारी में रखा। मैं नहीं चाहती मेरी एडवेंचर ट्रिप पर मुझे कोई तंग करे। अलमारी का पट बंद करके वो मौसम के बिस्तर तक आई। कुछ देर खड़ी सोचती रही, फिर नोटपैड उठाया और उस पर एक सतर लिख डाली। मैं अपने ख्वाबों की दुनिया के एडवेंचर ट्रिप पर जा रही हूँ। तुम्हें लेकर नहीं जा सकती, वरना तुम सारा मज़ा ख़राब कर दोगे। ट्विन रेयर्स, मुझे ढूंढना मत, मैं खुद आ जाऊँगी। मिलते हैं नाश्ते की टेबल पर। उसके नाम पैगाम लिखकर वो कमरे से बाहर चली गई और डू नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा दिया। जितनी देर से उठेगा उतनी देर से मेरे बारे में पता चलेगा। शरारती अंदाज से मुस्कुराते हुए वो वहाँ से चली गई। होटल की लॉबी उस वक्त खाली थी। इक्का दुक्का लोग चलते नजर आ रहे थे। वो सुर्ख कारपेट पर चलते हुए बाहर मेन रिसेप्शन तक आई। रिसेप्शनिस्ट उसे देखकर मुस्कुराई। उससे भी मुस्कुराहट का तबादला किया और सीधी चल पड़ी। आज उसे उस जंगल में जाना था जो इस होटल के पार्किंग एरिया के सामने था। वो छोटे छोटे कदम उठाती पार्किंग एरिया तक आई और ऐन जंगल के सामने खड़ी हो गई। ख्वाबों की मुख्तलिफ किस्में होती हैं। कुछ हकीकत पर मबनी होते हैं और कुछ ख्वाबों की कोई हकीकत नहीं होती। जंगल के सामने खड़ी होकर वो मुस्कुराई। चंद लम्हे जंगल को देखती रही, फिर आगे कदम बढ़ाए। हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे, सब्ज और घने दरख्त जिनकी चोटियाँ ऊपर जाकर मिलती थीं। नीचे घास पर भी छोटे छोटे पौधे उगे थे, जिनमें से अक्सर पर नन्हे नन्हे फूल खिले थे। कुछ लोगों का ख्वाबों की दुनिया से ताल्लुक़ होता है, इसीलिए उन्हें सच्चे ख्वाब नजर आते हैं। उनके लिए अल्लाह की तरफ से एक नेमत है। जंगल में थोड़ा आगे जाकर एक साफ मैदान का हिस्सा था जहाँ घुड़सवारी की जाती थी। साथ ही एक अस्तबल था जहाँ सफ़ेद, भूरे और स्याह रंग के घोड़े थे। एक शख्स उनको चारा डाल रहा था। अलीसे को ये सब बहुत फैसिनेट कर रहा था।
کچھ خوابوں کا تعلق حقیقت سے نہیں ہوتا، وہ انسانوں کی سوچ سے بنتے ہیں، اس کے خیالات سے بنتے ہیں جو انسان کے لیے ایک فینٹیسی ٹائپس ہوتے ہیں۔ وہاں سے ہو کر وہ آگے نکل پڑی۔ ابھی اسے لمبا سفر طے کرنا تھا۔ جنگل بالکل پرسکون تھا، خاموش اور بے حد پرسکون۔ اسے طمانینت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ آس پاس نظر گھماتی جنگل کو باتور دیکھ رہی تھی۔ کچھ درختوں پر پھل وغیرہ بھی لگے تھے جو ابھی کچے تھے۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ خوابوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر خوابوں کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا تو خواب کیوں دیکھتے ہیں؟ کیوں بڑا آدمی بننے کا خواب دیکھتے ہیں اور پھر اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اس کے چلنے سے نیچے گرتے پتوں میں سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ جنگل سائیں سائیں کر رہا تھا۔ کہیں دور سے الیسے کو پانی کی آواز آئی۔ اسے قدم رک گئے۔ اسے خواب میں بھی پانی کی آواز سنی تھی اور اس آواز کا تعاقب کرتے کرتے وہ ایک آبشار تک پہنچ گئی تھی۔ اس دفعہ بھی اس سے آواز کا پیچھا کیا۔ میں الیسے سکندر خوابوں کی دنیا میں رہنے والی ایک بہت عام سی خاص لڑکی ہوں، اور مجھے اپنی اس دنیا میں سکون ملتا ہے جہاں نہ رونا دھونا ہوتا ہے، نہ ٹینشن، نہ کوئی پریشانی۔ وہ اپنی بائیں جانب چل پڑی۔ پانی کی آواز قریب آتی جا رہی تھی۔ ایک جگہ پر آ کر وہ رک گئی۔ وہاں کوئی آبشار نہیں تھا، لیکن وہاں ایک جگہ سے پانی نکل رہا تھا۔ وہ اس سے قریب گئی اور پانی میں اپنے ہاتھ ڈال دیے۔ پانی بہت ٹھنڈا تھا۔ اس نے 2-3 گھونٹ بھرے۔ جہاں صرف میں ہوتی ہوں اور میری تصوراتی دنیا، جہاں نہ دنیا یاد رہتی ہے نہ دنیا کے کام، صرف میں اور میرے خوابوں کی دنیا، اور مجھے اپنی اس دنیا سے بہت پیار ہے۔ پانی پی کر وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ اس وقت اسے وہ تتلی اور وہ شخص یاد آیا جس کے ہاتھ پر وہ تتلی جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس سے بس یوں ہی متلاشی نظروں سے آس پاس دیکھا، وہاں کوئی نہ تھا۔ اتنا تو وہ جانتی تھی کہ خواب میں دیکھی ہوئی ہر چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ خیر، وہ کندھے اچکا کر آگے بڑھ گئی۔ ابھی چند قدم ہی وہ آگے گئی تھی کہ اسے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑ کر دیکھا۔ ایک شخص پانی کے پاس جھک کر پانی پی رہا تھا۔ اس کی الیسے کی طرف پشت تھی، اسی لیے وہ چہرہ نہیں دیکھ سکی۔ اس سے سر جھٹکا اور آگے بڑھی کہ تبھی پیچھے سے آواز آئی، سنا تھا کہ چشموں کا پانی میٹھا ہوتا ہے، آج پی کر دیکھ بھی لیا، یہ تو واقعی بہت میٹھا ہے، آپ کو کیسا لگا؟ الیسے کو اگلا سانس آنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس آواز کو پہچانتی تھی۔ یہ وہی شخص تھا جو کل سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا۔ الیسے کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کرے، رک کر اسے کچھ بولے یا چپ چاپ چلی جائے۔ وہیں کھڑے کھڑے اسے 2 جمع 2 کیے اور مڑے بغیر چل دی۔ کم از کم آج تو وہ اس ایڈیٹ آدمی سے الجھنا نہیں چاہتی تھی۔ رکو پلیز، میری بات سنو، میں کل رات کے لیے معذرت کرنے آیا ہوں۔ مگر الیسے اس کی نہیں سن رہی تھی۔ وہ چلتی جا رہی تھی۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے تقریباً بھاگ ہی رہا تھا۔ دیکھو رک جاؤ، ورنہ میں ہاتھ پکڑ کر روک لوں گا۔ اگر تمہیں لگتا ہے میں تمہاری دھمکی سے ڈر جاؤں گی تو ایسا نہیں ہے۔ دھمکی نہیں ہے، سچ بول رہا ہوں۔ پھر بولتے رہو۔ وہ ایک بات بھی سننے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس شخص نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا، بس اس سے رفتار ملاتا ملاتا اس سے قریب پہنچ گیا۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ الیسے رکی اور مڑ کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ندامت کے آثار نمایاں تھے، لیکن الیسے کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ کس بات کے لیے؟ جب سے میں یہاں آئی ہوں تب سے میرا پیچھا کرنے کے لیے، یا بغیر پوچھے میری ٹیم میں آنے کے لیے، پھر مجھے ہرٹ کرنے کے لیے؟ کیا میں جان سکتی ہوں کہ آپ کس بات کے لیے معذرت خواہ ہیں؟ نو۔ جواب حتمی تھا۔ الیسے کو غصہ آیا، لیکن وہ ایک انجان انسان سے اب کیا شکوہ کرتی؟ ڈونٹ موو۔ تمہارے ساتھ کوئی دماغی مسئلہ ہے؟ کم عقل مند لڑکی، تمہارے پاؤں کے پاس سانپ ہے، ہلنا مت۔ الیسے نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا جہاں واقعی ایک سانپ تھا۔ اس کا سانس رکنے لگا۔ اور اب اکیلے جنگل میں، تمہیں نہیں پتا کہ یہاں سانپ بھی ہوتے ہیں؟ اب میں کیا کروں؟ اس کے اوسان ادا ہو رہے تھے۔ ریلیکس، میں کچھ کرتا ہوں، تم ہلنا مت۔ وہ اس انسان سے کوئی مدد نہیں لینا چاہتی تھی، لیکن اس وقت کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا کہ کوئی چیز نظر آ جائے جس سے وہ اسے مار سکے، کوئی پتھر یا کوئی لکڑی۔ الیسے کو لگا وہ اسے مار دے گا۔ اس کو مارنا مت پلیز۔ اس شخص نے رک کر اسے دیکھا۔ اتنا بے رحم نہیں ہوں۔ وہ ہونک کر کے رہ گئی۔ پاس ہی اسے ایک لکڑی ملی اور تھوڑی دور ایک ڈبہ۔ وہ دونوں چیزیں لے آیا۔ بہت احتیاط سے اس سے پہلے لکڑی سے سانپ کو ہلایا اور پھر اس کے رد عمل سے پہلے ہی اس کے اوپر ڈھکن رکھ دیا۔ الیسے کی سانس میں سانس آئی۔ اب ہٹ بھی جاؤ یہاں سے، کیا دوبارہ اس کے نکلنے کا انتظار کر رہی ہو؟ وہ فوراً 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اب ڈبہ ہٹا دو ورنہ وہ مر جائے گا۔
اس وقت بھی اسے اس سانپ کے مرنے کی پرواہ تھی جو اسے کاٹ سکتا تھا۔ اس انجان شخص کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ کم عقل مند لڑکی۔ اس نے کچھ کہنے کی بجائے ڈبہ ہٹا دیا۔ علیزے اور پیچھے ہٹ گئی۔ سانپ دوسری طرف جھاڑیوں میں چلا گیا۔ علیزے نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی۔ یہ کم عقل مند کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس عقل ہو لیکن تھوڑی۔ ہاں، ساری عقل تو اسی کے پاس ہے نا۔ منہ میں بڑبڑائی اور آگے بڑھ گئی۔ شاید آپ انجان لوگوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کرتی۔ وہ پھر سے اس کے پیچھے لپکا۔ شکریہ؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ عجیب تھا تو بہت عجیب تھا، پاگل تھا تو بے حد پاگل، ایڈیٹ انسان پہلے شکریہ بولنے کو کہتا ہے اور اب کہہ دیا ہے تو اسے ضرورت نہیں۔ علیزے نے کچھ نہیں کہا، بس دل میں سوچا اور آگے آگے چلنے لگی۔ وہ شخص چند قدم اس سے پیچھے جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلتا رہا۔ آپ کب تک ہیں یہاں؟ اگر تم نے میری مدد کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ لیکن میں معافی مانگ تو رہا ہوں۔ اب معافی مانگنے کا وقت گزر چکا ہے۔ کیا آپ نے دورانیہ رکھا ہے لوگوں کو معاف کرنے اور نہ کرنے کا؟ اگر اس وقت تک آئے تو میں معاف کر دوں گی، اگر نہیں آئے تو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ علیزے کے دل کو کچھ ہوا، لیکن بظاہر وہ نارمل رہی۔ وہ بار بار ایسی باتیں کر رہا تھا جو اس کے ماضی کو اس کے سامنے لا رہی تھیں، اور وہ ماضی میں رہنے والی لڑکی نہیں تھی۔ لیکن کچھ تلخ یادیں انسان کی زندگی کو بہت بری طرح ڈیمیج کر دیتی ہیں، جنہیں انسان یاد نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہ ہر دفعہ نئے سرے سے تکلیف دیتی ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتی تھی کہ میں رات کو آ کر ہی معافی مانگتا تو پہلے بتا دیتی، میں آ جاتا۔ علیزے نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا میرا معاف کرنا اتنی اہمیت رکھتا ہے؟ اس سے بھی زیادہ۔ اس شخص کی آنکھوں میں منت تھی۔ علیزے کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی۔ ایک انجان شخص کے لیے اس کی معافی اتنی اہم تھی، لیکن اس کے لیے نہیں تھی۔ جب میں نے کوئی غلطی ہی نہیں کی تو میں کیوں معافی مانگوں؟ اور تم کیوں ہر بات پر اتنا ریئیکٹ کرتی ہو علیزے؟ حد ہے۔ کچھ یاد آیا تھا۔ تو پھر میں کبھی معاف نہیں کروں گی، اب تم جا سکتے ہو۔ شاید وہ ماضی کے لوگوں کی غلطیوں کی سزا حال میں لوگوں کو دے رہی تھی۔ انجان شخص اف کر کے رہ گیا۔ اچھا، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں کہ آپ مجھے معاف کر دیں؟ بس میرا پیچھا چھوڑ دو۔ وہی تو اب میں نہیں کر سکتا۔ اس سے ہلکی آواز میں کہا، لیکن علیزے نے سن لیا۔ کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے میری وجہ سے آپ ہرٹ ہوئی ہیں، تو جب تک آپ مجھے معاف نہیں کر دیں گی مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اوف، اچھا ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے دل سے معاف نہیں کیا۔ ظاہر سی بات ہے۔ اس شخص سے آنکھیں میچی۔ اب کی بار وہ رک گیا اور اسے آگے جانے دیا۔ چند قدم چل کر اسے احساس ہوا کیا وہ اس کے پیچھے نہیں آ رہا، تو اسے مڑ کر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اچانک سے وہ غائب ہو گیا تھا۔ جس خاموشی سے آتا تھا اسی خاموشی سے چلا بھی جاتا تھا۔ خیر، اسے کیا؟ اس سے چہرہ آگے موڑ لیا اور سامنے کسی روح کو اپنے سامنے دیکھ کر اس سے بے اختیار چیخ ماری۔ بھوکلا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، یوں لگا جیسے کوئی جن دیکھ لیا ہو۔ سامنے کھڑے شخص کو احساس ہوا کہ اس نے پھر سے ایک غلطی کر دی ہے اور اب معافی مانگنے کے بارے میں تو وہ بھول ہی جائے۔ علیزے نے جیسے تیسے کر کے اپنا تنفس پھر سے بحال کیا۔ آپ نے کہا تھا میرا پیچھا چھوڑ دو، تو میں پیچھے سے ہٹ گیا، اس لیے سامنے سے آیا۔ آپ ہی کی بات مانی ہے۔ اس سے نہایت معصومانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے اسے کہا۔ اسے یقین تھا کیا وہ کوئی پتھر اٹھا کر اس کے سر پر ضرور دے مارے گی، لیکن جو ہوا وہ اس کی توقع کے برعکس تھا۔ علیزے اس کے اس معصومانہ انداز پر نہ غصہ ہوئی نہ اس کے چہرے پر کچھ دے مارنے کا سوچا، پر وہ اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی کی گونج پورے جنگل میں پھیل گئی۔ وہ اس قدر حیرانی کے ایسے انداز میں ہنسی تھی کہ ایک بار، بس ایک بار، چھوٹے بڑے سب جانوروں، کیڑے مکوڑوں اور پرندوں نے رک کر اسے ضرور دیکھا ہوگا۔ وہ لڑکی جو اس انسان کے مذاق کرنے پہ بھی نہ ہنسی تھی، وہ اس کے ایک معصوم سے انداز پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ وہ اسے نرم سی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھتا رہا۔ وہ اس کے سامنے دوسری بار کھلکھلا کر ہنس رہی تھی۔ پہلی بار صرف مسکرائی تھی اور اب وہ اس کے سامنے ہنس رہی تھی۔ پہلے مجھے لگا تھا تم عجیب ہو، پھر لگا شاید پاگل ہو، اور اب لگ رہا ہے تم سے زیادہ معصوم اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ وہ پھر سے ہنسی، لیکن اس بار وہ اپنی ہنسی پر قابو پا چکی تھی۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرا دیا۔ علیزے نے پہلی بار دیکھا کہ اس کی مسکراہٹ بھی کتنی معصوم اور سچی تھی، کسی بھی ملاوٹ سے پاک۔ پہلے مجھے لگا تھا آپ بہت روڈ ہیں، ایگو والی، غصہ کرنے والی، اور اب لگ رہا ہے آپ سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی انسان آپ کی مرضی کے بغیر آپ کی زندگی میں دخل اندازی کرے تو کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا۔ اس سے سر کھجایا۔ اس کے لیے معذرت ہوا ہوں، لیکن آپ نے بھی کم نہیں کیا۔
لیکن میں اس کے لیے معذرت خواہ نہیں ہوں۔ جیسی آپ کی مرضی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی کھڑے رہے تو علیسے نے پوچھا، آپ کو کیا مجھ سے کچھ چاہیے؟ میں اپنی تمام غلطیاں درست کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ایک موقع دیں۔ اس کا یہ منت بھرا لہجہ علیسے نے گھٹنے ٹیک دیے۔ ٹھیک ہے، میں دوسرا موقع دیا نہیں کرتی، لیکن آپ نے میری مدد کی ہے تو دے رہی ہوں۔ اس سے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ اب وہ دونوں ساتھ ساتھ جنگل میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ لیکن میرا ماننا ہے کہ سامنے والے کو ایک موقع دینا چاہیے تاکہ وہ دوبارہ سے وہی کرے جو پہلے کیا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرائی۔ کیا پتا وہ اپنی غلطی درست کرنا چاہتا ہو۔ اور کیا پتا وہ دوبارہ دل کے ساتھ شرارت کر کے بھاگنا چاہتا ہو۔ اس نے چہرہ اس کی طرف موڑ کر دیکھا۔ اس کے پاس ہر بات کا جواب تھا، اور ایسے جواب عموماً انہی لوگوں کے پاس ہوتے ہیں جو ایسے حالات سے گزرے ہوں۔ اس نے مزید بحث کرنا خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے برابر سمجھا، لہٰذا بات بدل دی۔ ویسے آپ اتنی صبح یہاں کیا کر رہی ہیں؟ ایڈونچر۔ وہ بھی اکیلے؟ مجھے اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ یہ شاید لوگوں میں کھلنا ملنا نہیں پسند؟ کہہ سکتے ہیں۔ وہ جواب نہ دینے کی بجائے بات ہی ختم کر دیتی تھی۔ اسے اپنے بارے میں بات کرنا شاید پسند نہیں رہا تھا۔ ویسے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ نہیں۔ چلیں پوچھ ہی لیتا ہوں، آپ دوستی کرنے سے اتنا کیوں ڈرتی ہیں؟ میں جانتا ہوں آپ انجان لوگوں سے دوستی کرنے سے نہیں ڈرتی، اور میں وجہ بھی نہیں پوچھوں گا، لیکن پھر بھی آپ کو نئے لوگوں کو آزمانا چاہیے، نئے دوست بنانے چاہیے۔ دوست ساتھ چھوڑ جاتے ہیں بیچ راستے میں، اور ایسے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں جہاں سے نہ واپسی ممکن ہوتی ہے اور نہ ہی آگے بڑھنا۔ ان کا نظر انداز کرنا برداشت نہیں ہوتا۔ انسان خود آزمائش میں رہتا ہے تو کیا فائدہ ایسے دوست بنانے کا؟ وہ کچھ لمحے چپ رہا، پھر بولا، میں یقین دلاتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ اچھا؟ وہ اس بات پر دھیرے سے ہنسی۔ آزما کر دیکھ لیں۔ مجھے آزمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وقت خود ہی آزما لے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں۔ چلتے چلتے علیسے کو اپنے دائیں طرف ایک پھول نظر آیا تو وہ اس طرف چل پڑی۔ کتنا خوبصورت ہے۔ ایک بات بتاؤں، جب سے دنیا والوں نے دل توڑا ہے تب سے ان چیزوں سے دل لگانا سیکھ لیا ہے، اسی لیے بھی شاید کسی کی ضرورت نہیں ہے، اور دوست کی تو بالکل بھی نہیں۔ ساتھ ہی وہ آسمان کی طرف دیکھ کر مسکرائی، جیسے دل ہی دل میں کہہ رہی ہو کہ اللہ ہے نا، ایک دوست کے طور پر کافی ہے۔ جب اسے جواب نہ ملا تو اس سے پیچھے مڑ کر دیکھا، اور اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی۔ وہ وہاں نہیں تھا۔ جو ابھی چند لمحے پہلے تک دوستی نبھانے کے دعوے کر رہا تھا، وہ نبھانے سے پہلے ہی چلا گیا۔ لیکن اس بار علیسے کو تکلیف نہیں ہوئی، کیونکہ جو تکلیف وہ سہ چکی تھی اس کے بعد اس تکلیف کی اہمیت نہیں تھی۔ خیر، اسے یہاں آئے کافی دیر ہو چکی تھی اور دل بھی بوجھل سا ہو گیا تھا، سو وہ واپس ہوٹل کی طرف چل پڑی۔ اب اسے کسی کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔